بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ دنیا کے اندر سب سے بڑی نعمت انسان کے لیے اس کے ماں باپ ہیں، اور آخرت کے اندر سب سے بڑی نعمت آقا نامدار کملی والے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی شفاعت ہے۔ روحانیت کے سارے رشتوں کا منبع حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اور دنیا کے اندر خونی رشتوں کا مجموعہ انسان کے ماں باپ ہیں۔ بسا اوقات انسان کو عبادت یا اس کی ریاضت جنت کی دہلیز تک نہیں پہنچاتی، اس کے اندر ریاکاری کا کوئی عنصر بھی غالب آ سکتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت ایک ایسا عمل ہے کہ جو انسان کو جنت کی دہلیز تک پہنچا دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ایک دن عرض کی کہ الہ العالمین، جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا کہ اے موسیٰ، رجل کساب، کہ فلاں جگہ پر ایک شخص ہے جو کساب ہے، وجہہ کذا و کذا، اس کا چہرہ ایسا ایسا ہے، جنت کے اندر وہ کسائی تمہارا ساتھی ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام اس شخص کی تلاش میں چل پڑے۔ چلتے چلتے جب اس کساب کی دکان پہ پہنچے، صبح سے لے کر شام تک موسیٰ علیہ السلام اس کے معمولات کو دیکھتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی اس کا عمل متاثر نہ کر سکا کہ جو عمل اس کو جنت کی دہلیز تک، نہ صرف جنت کی دہلیز بلکہ جنت اور جنت کے اندر بھی اس درجے تک اس کو پہنچا دے کہ جس درجے میں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ شام ہوئی، جب سورج ڈھلا، اس نے اپنے کام کو سمیٹا، گوشت تھوڑا سا لیا، چل پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام اسے فرمانے لگے کہ میں تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں، اور موسیٰ علیہ السلام کی خواہش یہ تھی کہ دن کو تو کوئی اس نے ایسا عمل کیا نہیں، رات کو میں دیکھوں یہ کیسی عبادت کرتا ہے، کیا نوافل پڑھتا ہے، کس قدر اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کرتا ہے، کتنی وہ سجدہ ریزیاں کرتا ہے۔ اس کے رات کے معاملات کو دیکھنے کے لیے چل پڑے، لیکن موسیٰ علیہ السلام جس وقت اس کے ساتھ گئے تو موسیٰ علیہ السلام کو اس کا کوئی عمل جو تھا وہ متاثر نہ کر سکا۔ اس نے دیکھا کہ اس نے جو وہ گوشت بچایا تھا، کچھ اس گوشت کو اس نے پکایا، اس کی یخنی تیار کی، اور ایک انتہائی کمزور، نحیف، اپہج اور ضعیف معمر ایک خاتون، اس کو اس نے وہ جو گوشت پکایا تھا، اس کی یخنی بنائی تھی، تو وہ اس کو اس طرح کھلانے لگا جس طرح کوئی پرندہ اپنے چوزے کو خوراک دیتا ہے۔ جب وہ اپہج اور کمزور خاتون وہ یخنی وغیرہ کھا چکی تو پھر اس کے لب جو تھے وہ ہلنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام دوڑے اور اپنا کان جا کر اس کے ہونٹوں کے ساتھ لگا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سنا کہ وہ خاتون اپنے اس کسائی بیٹے کے لیے دعا کر رہی تھی کہ اللہ میرے اس بیٹے کو جنت کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ عطا فرمانا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کے ہلتے ہوئے لبوں سے یہ دعا سنی تو اس کساب سے کہا کہ میں تجھے مبارکباد دیتا ہوں کہ میں اللہ کا نبی موسیٰ ہوں، اور اللہ نے تیری ماں کی دعا کو قبول کر لیا ہے، اور جنت کے اندر تم میرے ساتھ ہوں گے۔ یعنی یہ ماں باپ کی خدمت ایک ایسا عمل ہے کہ جو انسان کو جنت تک پہنچا دیتا ہے۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں دنیا کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہے کہ جب کسی کو مبارکباد دینا ہوتی ہے تو کسی کمی کو بھیجا جاتا ہے، لیکن ماں کی خدمت کا صلہ اللہ نے یہ دیا کہ اس وقت کے پیغمبر اور اس وقت کے نبی خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ جا کر فلاں کسائی کو مبارکباد بھی دو، اور اسے بتا دو کہ تمہاری ماں کی دعائیں تمہارے حق کے اندر قبول ہو چکی ہیں اور جنت میں تم میرے ساتھ رہو گے۔